اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اس آیت کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وآیۃ لہم اللیل، دوسرا ہوگا نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک فا نظر آ رہا ہے، اس فا کی بیس پہ ہم دوسرے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ دوسرے حصے کا پہلا حصہ ہوگا نسلخ منہ النہار اور دوسرا ہوگا فاذا ہم مظلمون۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے پہلے حصے کی طرف، اور پہلا حصہ ہے وآیۃ لہم اللیل۔ ایسا ہی حصہ ہم آیت نمبر 33 میں بھی گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں، لیکن بہرحال میں تیزی سے بات کر دیتا ہوں۔ پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، آیتن اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے، لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم لگی ہوئی ہے، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ آخری لفظ پہلے حصے کا اللیل ہے، جو کہ معروف لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے اور معرفہ ہے معرب لام ہونے کی وجہ سے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اور الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو آیتن یہ موصوف ہو جائے گا، لہم اس کی صفت بن جائے گی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور اللیل جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ آیت نمبر 33 کے تحت بھی ہم نے اسی طرح سے ترکیب کی تھی اس حصے کی۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ ہے نسلخو۔ نسلخو فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، سین لام اور خا حروف مادہ ہیں، اور 14واں صیغہ ہے، تو نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے اس کا فاعل قرار دیا جائے گا۔ تو سین لام خا خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں با فتح یفتح سے ذکر کیا ہے۔ سلخ یسلخو سلخن معنی لکھیں کسی چیز کی کھال کھینچنا، کسی چیز میں سے کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37۔ اس کے بعد من حرف جر ہے، جس کے بعد ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اللیل کی طرف جا رہی ہے۔ النہار معروف لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو نسلخو فعل با فاعل ہے، اور منہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا نسلخو فعل کے، اور النہارہ جو ہے یہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ یوں فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور بڑا خوبصورت ترجمہ خان صاحب نے کیا اس حصے کا کہ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو۔ چلتے ہیں جی اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ فا عاطفہ ہے، اذا جو ہے فجائیہ ہے، اور اذا فجائیہ کی پہچان بڑی آسان ہوتی ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو آگے جملہ اسمیہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم مظلمون، جس میں ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور مظلمون یہ مظلم کی جمع ہے۔ مظلم جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، ذا لام اور میم حروف مادہ ہیں، باب فعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اظلم یظلم، معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں اندھیرے میں ہونا، اندھیرا چھا جانا، اور مظلم کے معنی لکھ رہے ہیں بطور اسم الفاعل اندھیرے میں ہونے والا، اور آیت کا ریفرنس یہاں پر پھر یہی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37، اور بتا رہے ہیں کہ یہاں باب فعال متعدی نہیں بلکہ فعل لازم ہے۔ عام طور پہ باب فعال جو ہے وہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، کہیں کہیں باب فعال جو ہے وہ لازم کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی فعل لازم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مظلمون جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، جمع ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنائیں تو فا عاطفہ، اذا فجائیہ، ہم مبتدا، مظلمون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا تو اچانک وہ اندھیرے میں ہونے والے ہیں۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔
اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آیت اللہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ اس رات سے ہم دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اندھیرے کے بعد روشنی اور روشنی کے بعد اندھیرا لانے والا ہے، اس کے لیے تمہیں موت کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔